بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسپین نے کن کو حکم دیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ ملک چھوڑ جائیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپ کا وہ کون سا ملک پہلا بن چکا ہے جہاں پہ کرونا نہیں رہا اور اس کو کرونا سے پاک قرار دیا گیا اور تمام ریسٹرکشنز ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد انگلینڈ کا امیگرینٹس کے خلاف ایک اہم قدم، ایک اہم اعلان، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ وہ کون سا ایک یورپی ملک ہے جو کہ انگلینڈ کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب یہ کہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو 15 دن کی لمٹ کن کو ملی ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یو کے کا بریکسٹ پروگرام ہو چکا ہے۔ یو کے نے لاسٹ ڈے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ یورپی یونین کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ جو ریزیڈنٹ کارڈ ہیں یا جو غیر ملکی رہتے ہیں یورپی یونین میں، اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل ہے یورپی یونین کے، وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ اپنے ریزیڈنٹ کارڈ پہ یا اپنے یورپی یونین کی آئی ڈی پہ جا سکتے تھے یو کے میں، لیکن اب یو کے نے ان پہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں جس کی میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ اسی طرح کی اب ایک بندی جو ہے وہ اسپین کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اسپین نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ برٹش لوگ، وہ انگلینڈ کے باشندے جنہوں نے ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کیا تھا اسپین میں لیکن وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، اب ان کو ریجیکشن لیٹر اگر مل چکا ہے تو وہ 15 دن کے اندر اندر ملک چھوڑ جائیں، ورنہ وہ انلیگل ہو جائیں گے اور ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم قدم ہے اور یورپی یونین کا پہلا ملک اسپین بننے جا رہا ہے جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر اگر ملک نہ چھوڑا گیا تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب یو کے جو ہے وہ بریکسٹ ہو چکا ہے، وہ یورپی یونین کا ممبر کنٹری نہیں رہا، اس وجہ سے اب ان کے باشندوں کو ڈپورٹ ہونے کا سامنا رہے گا۔ یہ یاد رہے کہ بہت بڑی تعداد میں اب جو برٹش لوگ ہیں وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہیں کہ بریکسٹ ہونا چاہیے تھا۔ ایک قسم کا پچھتاوا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ جو تعداد جنہوں نے بریکسٹ کے اگینسٹ ووٹنگ دی تھی وہ اب اپنی حکومتوں کو کوسنا شروع ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ جو ہے واپس لیں۔ لیکن فی الحال بڑی مشکل کے ساتھ انگلینڈ نے یہ فیصلہ کروایا ہے یورپی یونین سے اور اب وہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے فی الحال تو کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ واپسی کا راستہ اختیار کرے، لیکن فی الحال برٹش لوگوں کو کافی زیادہ تغدوں اور مسئلوں کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بریکسٹ کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت اسپین میں بہت بڑی تعداد میں برٹش لوگ آباد ہیں۔ اگر یورپی یونین میں دیکھا جائے، اسپین ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں برٹش لوگ ہیں۔ نہ صرف برٹش لوگ یہاں پہ آباد ہیں بلکہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ پراپرٹی بھی خریدی ہے، جس کے لیے مختلف طرح کے قانون واضح کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ جو اکثر ایریا اسپین کی ان کے پاس بھی تمام ڈیٹیل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی وہ ڈیٹیل لینا چاہے، اگر کوئی برٹش شہری یہاں پہ رہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ بہرحال فی الحال جن کے ریزیڈنٹ کارڈ کینسل ہو چکے ہیں ان کو ڈپورٹ ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کا پہلا ملک۔ یورپ کا پہلا ملک ایسا ملک جس کی آبادی بہت ہی کم ہے، جس کی ٹوٹل آبادی صرف 60 لاکھ کے قریب ہے، 55 لاکھ کچھ ہزار اس کی آبادی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب کرونا سے پاک ہو چکا ہے۔ 80% اپنی آبادی کو انہوں نے ویکسین بھی لگا دی ہے اور یہ ملک ہے انتہائی اہم ملک اسکینڈینیویا کا جس کا نام ہے ڈنمارک۔ ڈنمارک نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہ اب کرونا سے بالکل پاک ہے اور اس کی شہریوں کو کوئی بھی کرونا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پہ تمام ریسٹرکشنز کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پہ تمام معمولات زندگی جو ہے واپس اپنے معمول کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ جو نائٹ کلبز وغیرہ، ریسٹورنٹس، سینما، تھیٹر وغیرہ اور سپورٹس اسٹیڈیم جو تھے وہ بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں اور ان کے لیے اسپیشل اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو WHO کا پلان ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کہ کسی بھی آبادی کو جب 80% سے زیادہ ویکسینیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ریسٹرکشنز کم کی جا سکتی ہیں، اور ڈنمارک نے اسی طرح کیا۔ اب وہاں پہ کیونکہ
اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ اب ویکسین کی جو مقدار ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور وہاں پہ اب ریسٹرکشنز ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اور ڈنمارک کے اس فیصلے کے بعد وہ یورپی یونین کا پہلا ملک بن چکا ہے جس نے تمام ریسٹرکشنز اپنے شہریوں پہ ختم کر دی ہے، اور ریسٹرکشنز کے ساتھ ہی تمام معمولات زندگی جو ہے وہ معمول پہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس معمول پہ زندگی آنے کے بعد اب ڈینش جو لوگ ہیں وہ اسی طرح زندگی گزار سکیں گے جس طرح کرونا سے پہلے گزار رہے تھے۔ وہاں پہ کوئی بھی کسی طرح کی ماسک کی بندی نہیں رہے گی، اور باقی جو ڈسٹنس پرابلم ہے وہ بھی نہیں رہے گا، بشرطے کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہو۔ یہ یاد رہے کہ آنے والے وقت میں ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونے والا ہے۔ کہیں بھی آپ ٹریول کرنا چاہیں گے تو ویکسین سرٹیفکیٹ بہت ضروری ہوگا، اور اس کے لیے لازمی طور پہ آپ کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اندرون ملک یا بیرون ملک جانا چاہیں گے تو جو کرونا سرٹیفکیٹ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کا امیگرینٹس کے خلاف ایک بڑا قدم۔ انگلینڈ کو اگر دیکھا جائے اس وقت تو اس کو سب سے بڑا جو خطرہ لاحق ہے وہ ہے انگلش چینل کو عبور کرنے والے انلیگل امیگرینٹس کا۔ انگلش چینل کو عبور کرنے والے انلیگل امیگرینٹس وہ امیگرینٹ جو مختلف ممالک سے یورپ میں انٹر ہوتے ہیں، یورپ میں انٹر ہونے کے بعد وہ فرانس کے راستے اور بیلجیم کے راستے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے انگلینڈ انٹر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے ابھی جو ریسنٹلی ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی بیسس پہ لوگ یو کے میں انٹر ہو رہے ہیں، اور یو کے اس کو ختم کرنے کے لیے روکنے کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کر رہا ہے۔ یو کے نے فرانس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا جس میں 54 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ بھی شامل تھا جو کہ یو کے نے دینا تھا فرانس کو ان تمام انلیگل امیگرینٹس کو روکنے کے لیے، لیکن فرانس اس میں ناکام رہا، فرانس نے ان کو نہیں روکا، جس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ 1000 سے اوپر انلیگل امیگرینٹس جو کہ مختلف ممالک سے آتے تھے وہ یو کے میں انٹر ہونے میں کامیاب رہے۔ اب انگلینڈ نے آخر کار فرانس پہ کافی زیادہ کرٹیسزم کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اناؤنس کیا کہ فرانس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا، ہم خود ایک نئی فورس بنانے جا رہے ہیں جو کہ بارڈرز کا کنٹرول سنبھالے گی، اور ان کا صرف اور صرف یہی کام ہوگا کہ سمندروں کے راستے جو انلیگل امیگرینٹس یو کے میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پکڑ کے واپس بھیجا جائے گا۔ تو اس طرح کی کارروائی سے اب ایک نئی فورس جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ اس نئی فورس کا کام صرف اور صرف یہی ہوگا کہ وہ انگلش چینل کی حفاظت کریں گے، جو نئے انلیگل امیگرینٹس یو کے میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے ان کو روکیں گے، اور روکنے کے بعد واپس فرانس، بیلجیم، ہالینڈ جہاں سے وہ آئیں گے ان کی کشتیاں آ رہی ہوں گی ان کو واپس وہاں پہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایک اہم قدم انگلینڈ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جو کہ فی الحال کسی بھی طرح کے انٹرنیشنل ادارے یا انٹرنیشنل ایجنسی نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ابھی یہ اعلان نیا کیا گیا پریٹی پٹیل کی طرف سے جو کہ یو کے کی ہوم سیکرٹری ہیں، لیکن ابھی ریفیوجی ایجنسی اور باقی ایجنسیز کی جانب سے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی جانب سے کچھ نہ کچھ بیان آنے کی توقع ہے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس فورس کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور بلند ہوگی۔ بہرحال یو کے جو ہے وہ ہر طرح سے اب انلیگل امیگرینٹس کی آمد کو روکنا چاہتا ہے۔ ایک اور اہم یورپی ملک ہے جو کہ انگلینڈ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، جو یورپی یونین سے علیحدگی چاہتا ہے۔ یہ ملک آلریڈی تمام یورپی یونین یا شنجن اسٹیٹس کی شقوں کو نہیں مانتا۔ اصل میں یہ ملک ہے ناروے۔ ناروے کی اس وقت اپوزیشن جماعت جو کہ الیکشن کے بہت قریب ہے اور الیکشن ہونے جا رہا ہے ناروے میں، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جیت متوقع ہو۔ ان کا بنیادی نعرہ یہی ہے کہ وہ یورپی یونین سے زیادہ خود مختاری چاہیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل یو کے سے کی طرح جو ہے ناروے کو علیحدہ کریں گے یورپی یونین سے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کی برسلز کی بہت زیادہ جو کنیکشن ہے اور بہت زیادہ جو مداخلت ہے ناروے کی اکانومی میں اور ناروے کی پالیسیز میں، ان کو کم کریں گے یا ان کو ختم کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام ناروے کی کیا چاہتی ہے، کیا وہ یورپی یونین کی جو اس وقت مداخلت ہو رہی ہے جب مختلف پالیسیز میں
ان کی مداخلت کم چاہتے ہیں یا کہ وہ یو کے کی طرح بالکل علیحدہ ہونا چاہتے ہیں یا اسی طرح سے ناروے کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.